بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز فضلاء کرام، علماء اعظام، آپ اس وقت درجہ تدریب الافتاء والقضاء کی داخل نصاب مشہور کتاب الاشباح والنظائر فی قواعد وفروع فقہ الشافعیہ للسیوطی کی ابتدا فرما رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام الاشباح والنظائر ہے۔ الاشباح والنظائر یہ نام دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، الاشباح والنظائر۔ اشباح جمع ہے شبہ کی، اس کے معنی مثل کے ہیں، مساوی کے ہیں، اور نظائر نظیر کی جمع ہے، یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، یعنی مثل اور مساوی کے۔ لغت کے اعتبار سے دونوں لفظوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے شبہ اس صفت جامعہ صحیحہ کو کہا جاتا ہے جس کی علت و حکم میں اصل و فرع دونوں مشترک ہو، جو علت اصل کی ہو وہی علت فرع کی ہو، ایک ہی علت کی بنیاد پر اصل اور فرع حکم میں مشترک ہو۔ الاشباح والنظائر اس کے اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خط ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ارسال فرمایا تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا: الفهم فيما يختلط في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة عارف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى۔ کہ جن مسائل میں آپ کو کوئی واضح حکم سمجھ میں نہ آئے اور کتاب و سنت میں کسی بات کا حکم موجود نہ ہو، تو اس صورت میں مثالوں کو اور مشابہ چیزوں کو پہچان لینا کہ جس چیز کے بارے میں، یعنی جس چیز کے حکم کے بارے میں تردد ہے اور اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس چیز جیسی جو دیگر اس کے مساوی اور مماثل چیزیں ہیں اس میں جو حکم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر معاملات کو اس پر قیاس کرنا، اور اللہ کے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہے اور حق سے جو زیادہ مشابہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر اعتماد کرنا۔ اس خط سے معلوم ہوا کہ جب اصل و فرع کے درمیان علت میں اشتراک ہو تو قیاس کی صفت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب جس چیز کی وجہ سے دونوں کے درمیان مشابہت پائی جا رہی ہے اسے شبہ کہا جاتا ہے۔ ویسے شبہ کی ایک دوسری قسم جس کو اصولیین قیاس الاشباہ بھی کہتے ہیں، قیاس الاشباہ کہتے ہیں، یعنی ایک چیز چند چیزوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو تو ان میں سے جس کے ساتھ زیادہ مشابہت ہو اس کے ساتھ اسے لاحق کیا جاتا ہے، اس کو قیاس الاشباہ کہا جاتا ہے۔
نظائر اگرچہ اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اضافہ فقہا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ فقہا نے جب قواعد کو لکھا تو قواعد کی مختلف قسمیں ان کے سامنے تھیں، نیز قواعد کے ساتھ کچھ دوسرے فنون کو بھی لکھا گیا تھا، اس لیے اشباہ کے ساتھ نظائر کا اضافہ کیا گیا تاکہ یہ عنوان ان تمام چیزوں کے لیے جامع ہو جائے۔ تو اس کتاب میں بھی قواعد کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں، اس لیے اس کتاب کا نام بھی الاشباہ والنظائر رکھا گیا ہے۔ مثل اور شبہ میں فرق۔ جب اصل اور فرع میں من کل وجہ مساوات ہو، ہر اعتبار سے یکسانیت ہو، تو اس مساوات کو مثل کہا جائے گا، اور اگر من کل وجہ مساوات نہ ہو بلکہ کسی ایک کو علت کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے تو اسے شبہ کہا جائے گا۔ اگر صرف بعض میں مساوات ہے تو پھر اسے مناظرہ بھی کہا جائے گا، مناظرہ کہا جاتا ہے۔ الاشباہ والنظائر کے نام سے لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب تفسیر میں امام بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو سن ہجری 2 میں لکھی گئی ہے، جیسے کہ اس کا تذکرہ ما قبل میں دیگر ایک محاضرے میں آیا ہے۔ اس کے بعد ادب عربی میں اس نام سے ایک منظوم کتاب سامنے آئی، اور پھر نحو میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام سے کتاب لکھی، اور قواعد فقہیہ میں اس نام سے سب سے پہلے سن ہجری 8 میں کتاب منظر عام پر آئی تھی، جس کا تذکرہ قواعد فقہیہ کا مختصر تعارف اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو الاشباہ والنظائر کے نام سے باقاعدہ تصانیف کا آغاز قواعد فقہیہ میں تو 8ویں صدی ہجری میں ہوا، لیکن الحاق و تخریج یا اشباہ و فروق کی فقہی مباحث کا آغاز عہد صحابہ سے ہو چکا تھا، اور اس وقت جو قواعد فقہیہ پر کام ہوا تھا اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے۔ جب ان فقہا نے فقہی قواعد مرتب کرنے اور ان کے تحت فروعی امثال و نظائر جمع کرنے اور فروق بیان کرنے میں کئی طرح کے اسالیب اختیار کر لی، کہیں زیادہ اختصار اور کہیں طوالت سے کام لیا گیا، کہیں قواعد اور فروق کی علیحدگی اور کہیں ان کا اتصال سامنے آیا، تو پھر یہ سب کام 8ویں صدی ہجری سے پہلے ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جب پہلے کام ہوا اس طرح کا، تو پھر 8ویں صدی ہجری میں باقاعدہ الاشباہ والنظائر کے نام سے فقہی امدادی علوم کے اجتماعی مطالعے کے لیے قواعد و فروق کی کتب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ کل 6 کتابیں ہیں جو الاشباہ والنظائر کے نام سے لکھی گئی۔ اس میں امام صدر الدین محمد بن زین الدین عمر بن المرحل المعروف بن الوکیل و ابن الخطیب مصری الشافعی، ان کی کتاب ہے الاشباہ والنظائر فی الفروع۔ اسی طرح دوسری ایک کتاب امام سبکی کی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ اس کا نام بھی الاشباء والنظائر تھا، یعنی امام ابن الوقیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کو سامنے رکھ کر یہ کتاب مرتب کی گئی تھی۔ یہ دوسری الاشباء والنظائر کے نام سے کتاب آئی۔ اس کے بعد امام مثنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاشباء والنظائر، یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کتاب کو لکھی تو گئی، مگر اسے صاف کر کے حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ ڈاکٹر جمال الدین عطیہ کے بقول اس میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں، اور تقریباً یہ 5 کاپیوں پر مشتمل چھوٹی سی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب ابن الملقن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سراج الدین ابن عمر بن الملقن، یہ سن ہجری یعنی 8ویں صدی کے بعد یعنی 9ویں صدی میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یعنی 8ویں صدی میں لکھی گئی یہ کتاب بھی۔ اس کے علاوہ جو 5ویں کتاب ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاشباء والنظائر فی قواعد و فروع فقہ شافعیہ، اور اس کے بعد 6ٹھی کتاب اسی نام سے امام زین الدین بن ابراہیم ابن نجیم مصری الحنفی، ان کی ایک کتاب آئی منظر عام پر الاشباء والنظائر کے نام سے۔ تو یہ 6 کتابیں سامنے آئی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الاشباء والنظائر ہے، جو آپ کے سامنے ہیں، اس کتاب کی خصوصیات اور اس کے فضائل اب حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد کی بنیادی فکر، ان کی تقسیم و درجہ بندی اور فقہی علوم کے اجتماع کے اعتبار سے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے۔ البتہ انہوں نے امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ فنون، قواعد، ضوابط اور فروعات میں انتخاب سے کام لیا ہے، اور اس میں عظیم الشان اضافہ کرنے کے ساتھ نئی اور بہتر ترتیب قائم کی ہے۔ اس کتاب کے عنوانات درج ذیل ہیں: قواعد 5، قواعد کلیہ، قواعد مختلف فی، بکثرت پیش آنے والے احکام کے قواعد، نظائر الابواب یعنی کتب فقہ کے کسی ایک باب سے متعلقہ ضوابط، ابواب المتشابہہ و مفترقت بہ یعنی ملتے جلتے مسائل جن کے مابین فرق ہے، یہ آپ کو لکھنا بھی ہے الفروق کے نام سے۔ نظائر شتہ، جو نظائر فقہ کے کسی ایک باب سے خاص نہیں، یہ اس کتاب کے اندر بحثیں ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، اس میں اصولی، کلامی اور نحوی قواعد اور فقہی معموں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، البتہ قواعد 5، قواعد کلیہ اور ضوابط کے بیان میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز کو اپنا کر ان کے مواد کی تنقیح کر کے
اس پر اضافہ کیا گیا ہے۔ قواعد خمسہ کے ساتھ کل 45 قواعد کلیہ بیان کیے گئے ہیں، اور ہر قاعدے کے تحت بہت سی فروعی قواعد، فروعی مسائل و نظائر، اور جن قواعد میں استثناءات ہیں انہیں اور فروق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو قواعد خمسہ باقاعدہ آپ کو درسن پڑھائے جائیں گے۔ پھر جو بقیہ 40 قاعدے ہیں ان کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اور مطالعہ کر کے اسے اپنی کاپی میں نوٹ میں اتارنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو فروق ہے 40 اس کو بھی لکھنا ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قواعد خاصہ یعنی ضوابط کو 5ویں باب میں فقہی ابواب کی ترتیب سے لکھا گیا ہے، جس میں ہر باب کی اصولی و نظریاتی مباحث کو ضابطہ، قاعدہ اور فائدے کے مختلف عنوانات کے ذریعے درج کیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ باب سوم میں 20 ایسے اختلافی قواعد لکھے گئے ہیں جن کی فروعات میں شافعی فقہا کا باہمی اختلاف ہے۔ ان قواعد کے تحت فقہی فروعات کے بارے میں اپنے ائمہ کے اقوال نقل کر کے ترجیح دیے بغیر بحث کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم مختلف قواعد کہتے ہیں، ان 20 قاعدے کو۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں اگرچہ علم الفروق کا مطالعہ مروجہ طریقے کے مطابق شامل نہیں کیا گیا، البتہ اس کے چوتھے باب میں انفرادی و اجتماعی زندگی کے بعض سماجی پہلوؤں اور مخصوص نظاموں کے احکام کا مطالعہ نظریاتی اور اصولی انداز فکر کے تحت پیش کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اسلامی احکام کی ہماگیری، وسعت و حریت اور اصول پسندی واضح ہونے کے ساتھ اسلام کا صحیح فہم اجاگر ہوتا ہے۔ اس باب میں مصنف علیہ الرحمٰن نے 39 موضوعات پر نہایت دلچسپ گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ باب ششم میں بعض قریبی تعلق رکھنے والے مسائل کے فروق کو بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں ابواب کا مطالعہ اس کتاب میں علم الاشباہ و نظائر کے تحت پہلی بار درج کیا گیا ہے، جس میں علم الفروق کے ساتھ الجمع والفرق اور النظریۃ الفقہیہ بھی زیر بحث آئے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری کتاب میں متفرق طور پر بھی فروق بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ مصنف نے، جو بڑی خصوصیت ہے، مصنف نے اکثر قواعد کو قرآن و سنت اور اقوال سلف سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک قاعدہ یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ حتی یدل الدلیل علی التحریم، کہ بنیادی طور پر تمام اشیاء میں اباحت و جواز ہے، یہاں تک کہ کسی دلیل سے ان کی حرمت ثابت ہو جائے۔ اس قاعدے کو مصنف نے نقل کرنے کے بعد درج ذیل حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے۔ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام میں حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین میں حرام قرار دیا ہو، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی انہیں معاف کر دیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ترمذی، سنن ابن ماجہ اور بزار کے حوالے سے کئی طرق کے ساتھ بیان کی ہے۔ نیز اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تمام اصول و فروع کو مذہب شافعیہ کے مطابق ذکر کیا ہے۔ غرض ہے کہ یہ کتاب علم القواعد
اور علم الاشباح و نظائر کی نہایت بلند پایہ تصنیف ہے۔ اس کے ہر باب میں بہت سے قواعد، فروق اور استثناءات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن الوقیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز فکر کو آگے بڑھایا اور فقہی علوم کے اجتماعی مطالعے کو وسعت دی ہے۔ یہ چند خصوصیات تھی اس کتاب کی جو اب حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور یہ جو تفصیل ہے یہ ہمیں ایک مقالہ ابو الحسن شبیر احمد عبد الغفار ان کے مقالے سے حاصل ہوئی ہے۔ اس میں سے کچھ تفصیل اور کچھ تفصیل اس میں الاشباح و نظائر کے جو الگ الگ نسخے ہیں ان کے مقدمات سے بھی حاصل ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔